بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بات کروں گا دوستی کے بارے میں اور یارانے کے بارے میں۔ تو دوست کی تعریف بہت سے لوگوں نے کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی اس کی بہترین تعریف آج تک نہیں کر سکا۔ کسی نے کہا کہ دوست ایک ہمدردی کا نام ہے، اور کسی نے کہا کہ دوست ایک خوبصورت احساس کا نام ہے، ایک لطیف جذبے کا نام ہے، ایک ایسے بندے کا نام ہے جو کہ اعتماد آپ کے اندر پیدا کرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ دوست وہ ہے جو مشکل وقت میں کام آتا ہے، اور کچھ لوگ دوستی کا رونا یہ کہہ کر روتے رہتے ہیں کہ دوستی تو خود غرض ہوتی ہے، یہ اپنی اپنی غرض کے لیے لوگوں سے ملتے ہیں، اور اگر غرض پوری ہو جائے تو پھر یہ دوستی کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ تو ایک کسی کا قول ہے کہ اگر آپ نے کسی شخص کو پہچاننا ہو تو آپ دیکھیں کہ کیا اس کے پرانے دوست اب تک اس کے ساتھ چل رہے ہیں، ابھی تک اس کے ساتھ وہ کمپنی کرتے ہیں، یا اس کے بلانے پر وہ آ جاتے ہیں، یا جب بھی وہ کسی کے پاس جائیں وہ اس کو خندہ پیشانی سے ملتے ہیں۔ تو یہ ایک دوستی میں سمجھتا ہوں کہ ایک عظیم سرمایہ ہے، اور کچھ شاعروں نے اس کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، اور بالکل جائز کہا ہے، کیونکہ آج کل کی جو ہماری دوستیاں ہیں اور جو ہم فخر سے لوگوں کہتے ہیں یہ ہمارے دوست ہیں، بیسیکلی وہ ایک سمبائٹک ریلیشن شپ ہوتی ہے۔ آپ جس جگہ پر کام کر رہے ہوں اور وہاں کے لوگ آپ کے ساتھ کیونکہ دن میں 2-3 گھنٹے آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور کیونکہ آپ کا وہاں جانا اور ان لوگوں کا وہاں آنا آپ کی دوستی کی مین وجہ ہے، ان کو آپ سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے اور آپ کو ان کی وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے، کسی کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، کسی کو کم فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اس کو ہم ایک سمبائٹک ریلیشن شپ کہیں گے، اور ان کے ساتھ بھی بڑا اچھا وقت گزر جاتا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے یارانہ، اور یار وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو جب بھی ملے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے اور آپ خوش و خرم ہو جائیں۔ تو میں اسی قسم کی دوستی کی بات کرتا ہوں۔ نعیم بخاری صاحب نے پچھلے دنوں ایک وی لاگ کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ دوست وہ ہوتا ہے جو کہ سامنے آ کے بیٹھ جائے اور وہ خاموشی سے بھی بیٹھا رہے تو آپ کو دل کو تسلی ہوتی ہے کہ یہ میرا دوست میرے سامنے آ کر بیٹھا ہے، اور اس طرح کی اور کئی جذباتی باتیں۔ لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ کتابوں میں پڑھ کے دوستی نہیں کی جاتی، اور دوستی اور یارانہ یہ کہیں پر بھی اس کا کوئی مینول لکھا نہیں ہوا کہ یہ ایسی ہونی چاہیے یا ویسی ہونی چاہیے۔ ہم لوگ آج بھی ان دوستوں سے ملتے ہیں جب کہ ہم 4 یا 5 سال کے تھے، اور ابھی ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی غرض و غایت نہیں ہے۔ وہ اپنے اپنے شعبے میں اب ریٹائر ہو چکے ہیں، اور تمام ہمارے دوست جو ہیں وہ 60 اور 65 سال کے درمیان ہیں۔ لیکن ایک خوبی یہ ہے کہ ہم اتنی بے تکلفی سے ملتے ہیں کہ لوگ اس کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ اور آج جو مجھے تحریک یہ ملی کہ میں اس یارانے پہ بات کروں، تو آج ہم اپنے ان دوستوں سے ملے جو کہ 60 یا 70 لوگ تھے، جن سے ہم
سال میں ایک آدھی بار ملتے ہیں یا 3 سال میں ایک بار ملتے ہیں، لیکن جب بھی ان کو بلایا جاتا ہے وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ پورے پاکستان سے آتے ہیں، ملک کے باہر سے بھی آتے ہیں، اور ہماری گفتگو کسی طور بھی کسی کام کے سلسلے میں یا کسی کے عہدے کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ وہاں پر ہر شخص بالکل برابری کی بنیاد پر ایک دوسرے سے بات کرتا ہے، ہم کہکے لگاتے ہیں اور ہنستے کھیلتے ہیں، وہاں پر بالکل وہی حرکات کرتے ہیں جو کہ آج سے ہم 30-35 سال پہلے مل کے کیا کرتے تھے، اور اپنی ان یادوں کو ہم یاد کر کے بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو آج ہمارا ایک گیٹ ٹوگیدر لاہور میں تھا، اور میں اوور ویلڈ ہوں اس کی وجہ سے کہ وہاں پر جو 60-70 لوگ موجود تھے، سب نے دل کھول کر ایک دوسرے سے باتیں کی، اور یہ بات بھی طے ہے کہ اگر یار بڑے معزز طریقے سے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں، اس کا مطلب ہے کہ ان میں یاری دوستی نہیں ہے۔ یار وہی ہوتا ہے جو اپنے یار کو ہر چیز کہہ سکتا ہے، ہر بات اس سے کر سکتا ہے، اور یہ صرف کتابی باتیں ہیں۔ اے فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے، اور کسی دوست کو اس دوستی کے امتحان میں نہ ڈالے، لیکن جب تک ہم ایک دوسرے کو مل کے خوش ہوتے رہیں گے تو ہماری زندگی کے سال بھی بڑھتے رہیں گے، اور ہم اپنے آپ کو ینگ محسوس کریں گے۔ اپنی پرانی باتوں کو جب ہم ڈسکس کریں گے تو وہ عمر رفتہ جو ہے وہ ہمارے سامنے اس کی ایک منظر نگاری ہمارے سامنے آ جائے گی، اور اس میں بہت ہمارے پیارے پیارے دوست ہیں، لیکن کیونکہ یہ یوٹیوب پہ جانا ہے میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، کیونکہ میرے تمام دوست محترم ہیں اور کسی نہ کسی وجہ سے وہ میرے لیے اہم ہیں، اور سب کے سب اہم ہیں، اور میں خوش قسمت ہوں کہ میں جب جاتا ہوں تو ان کے چہرے پہ بھی رونق آ جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اگر اس طرح کا تعلق لوگوں میں ہو اور وہ ایک دوسرے کا دل سے احترام کریں، لیکن زبان سے کسی قسم کی بات بھی وہ اس کو کہہ دیں، لیکن یہ بہت ضروری اس کے اندر بات ہے کہ اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو اور کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بڑا محسوس نہ کرے۔ یہی دوستی کا اور یاری کا ایک ایسنس ہے، اور میں خوش نصیب ہوں کہ میرے اتنے پرانے دوست جو کہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، اور وہ سب لوگ ایک دم ایک بلاوے پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ نہ ضرورت ڈالے کہ کسی سے کوئی کام پڑے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے دوست بہت عظیم ہیں، اور میں اپنے تمام لوگوں سے گزارش کروں گا جو اس کو میری بات کو سن رہے ہیں کہ وہ بھی صرف یہ نہ سوچیں کہ فلاں میرا دوست تھا پرانا، وہ مجھے ملنے نہیں آیا۔ آپ خود اس کے پاس چلے جائیں، آپ خود اس کو فون کریں، آپ محسوس کریں گے۔ مجھے ہمارے ایک بزرگ بتاتے تھے کہ میں ریلوے اسٹیشن پر گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک شخص کو سلوٹ پڑ رہے تھے، اور وہ اس کے لیے ایک اسپیشل سیلون جو ہے وہ تیار ہو رہی تھی، اور یکا یک اس نے ان کی طرف دیکھا تو وہ اس کے اسکول کے اس کے دوست تھے، اس کے کالج کے وہ فرینڈ تھے، تو اس نے اس کو بلایا، کہتا چودھری ایتھے آ، کہتا یار سائڈ تے ہو کے میں 2-4 گالاں کڈ۔ اس نے کہا کیوں بھائی، تو اتنا بڑا آدمی ہے، میں آپ کو یہ بات کیوں کہوں؟ کہتا نہیں یار، اس طرح دی گفتگو کیتے ہوئے عرصہ ہو گیا، میں ایک مصنوعی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بچپن میں
یا جوانی میں لڑکپن میں ہم جو باتیں سنا کرتے تھے اور اس کو انجوائے کیا کرتے تھے، اگر بڑھاپے میں بھی ایسی باتیں ہمیں کرنے کو مل جائیں تو اس سے ہماری صحت اور بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو بھی ایسے دوست نصیب کرے جن کے ساتھ آپ ہر قسم کی بات کر سکیں اور وہ آپ کی ہر قسم کی بات سن سکیں۔ بہت شکریہ۔